میرے بھائیوں جب یہی بچے آگے بڑھتے ہیں اور دینی تعلیم سے ناآشنا ہوتے ہیں اور دینی تعلیم کی جانکاری ان کو نہیں ہوتی، پھر یہ اپنے دنیاوی علم کا استعمال کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور میں آپ کو کل یا پرسوں کی مثال آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ جانتے ہیں سہارنپور ایک ضلع ہے، اور سہارنپور ضلع میں اس وقت میں لوک سبھا کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں عمران مسعود کو منتخب کر کے لوگوں نے وہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کا ایک بھائی ہے نعمان مسعود۔ نعمان مسعود ایک قداور، ظاہر ہے عمران مسعود قداور نیتا ہے، اس کا بھائی بھی، اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو وزن معاشرے کے اندر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس وقت میں کاوڑ یاترا بھی چل رہی ہے، اور اس نے کاوڑ یاترا کے لوگوں کے لیے ایک کیمپ لگایا اور اس نے جا کر کے اس میں اپنا بھاشن شروع کیا۔ اور میرے عزیزو وہ بھاشن میں کیا کہتا ہے، یقیناً یہ ممبر ایک ایسی جگہ ہے کہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے الفاظ کو میں آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اس نے اللہ کے شاعر کی توہین کی ہے، اس نے کعبۃ اللہ کی توہین میرے بھائیوں اپنے الفاظ اور اپنے بیان میں، اپنے بھاشن میں کی۔ وہ ظالم، وہ مردود اپنے بیان میں کہتا، اپنے بھاشن میں کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جنت سے آیا ہوا جو حجر اسود یعنی پتھر جو لگا ہوا ہے، پیوست ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیو لنگ اور حجر اسود نعوذ باللہ ایک پتھر ہیں۔ یہ کل کی یا پرسوں کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس ظالم نے، اس مردود نے جنت سے لائے ہوئے ایک پتھر کو، جس کو کعبۃ اللہ کے ساتھ سب سے محترم جگہ اور سب سے محترم عمارت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، قبلے کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے ساتھ قائم اور ملایا گیا ہے، اس ظالم نے، اس جانور نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے بھاشن کے ذریعے سے اس پتھر کو، جنت سے لائے ہوئے پتھر کو شیولنگ کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب دیکھیں اگر اس کے پاس دینی علم ہوتا تو خدا کی قسم یہ کبھی اس بات پر گوارا نہ کرتا۔ اگر اس کے پاس دینی جانکاری ہوتی تو کبھی بھی اپنے زبان کو اس طرح نہ کھولتا۔ میرے بھائیوں، چند ٹکوں کی خاطر یا چند ووٹ حاصل کرنے کی خاطر یا دیگر ریلیجن کو خوش کرنے کی خاطر اپنے شاعر اسلام کی توہین کرنا، اور حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ جو یہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پتھر کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے، وہ گویا اس بات ایسا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو چھویا ہو۔ وہ ایسا ہے جو اس پتھر کو چومتا ہے، گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم لیا ہو۔ اس پتھر کے بارے میں اس ظالم کا اس طرح بکواس کرنا، آپ دیکھیں یہ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ ہے لیکن اخروی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے۔ آج جو بچے ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، یہی بچے کل ہمارے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، اور اسی طریقے سے میدان میں آئیں گے، فیلڈ میں آئیں گے۔ اگر ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی تو یہ بھی خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، چند ٹکوں کی خاطر، چند ووٹوں کی خاطر دوسرے لوگوں کو خوش کرنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے چل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کا رعب بٹھا دیتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ میں کل کی آپ کو خبر بتاتا ہوں، جن کاوڑیوں کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں اور شاعر اللہ کے، شاعر اسلام کی توہین کی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور خبر بھی آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوگی۔ ہاپوڑ ضلع ہے اور وہاں ایک بڑا ادارہ، بڑا مدرسہ ہے خادم الاسلام نام سے۔ آپ دیکھیں ان کاوڑیوں کو، جن کو آپ نے خوش کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، آپ ان کے لیے کیمپ لگاتے ہیں، آپ ان کے پیر دھو کر کے، وہ پانی سے پیر دھوتے ہیں۔ انہی کاوڑیوں نے مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو ہم سلام کرتے ہیں مدرسے والوں کی دور اندیشی پر، اگر خدا کی قسم اس وقت میں مدرسے والوں کی طرف سے کوئی قدم اٹھا لیا جاتا تو مدرسہ بھی بسمار ہو سکتا تھا اور نہ جانے یہ آگ کہاں تک پھیل سکتی تھی۔ لیکن آپ جن کو خوش کرنے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے شاعر کی توہین کرتے ہیں، آپ کے مدرسے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کہاں تک ہم گریں گے؟ کہاں تک ہمارا معاشرہ اور کہاں تک ہمارے لیڈر یہ گریں گے؟
میرے بھائیوں ہم صرف اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اپنا اپنا خیال یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے، اور دنیاوی دینی تعلیم سے ہم نے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا، اس لیے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری قدر و منزلت ہو جائے اور معاشرے میں ہماری عزت ہو جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور پھر سے اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ دنیاوی تعلیم میں کامیابی منحصر نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی تعلیم تو صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، ورنہ دنیاوی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم کو نصب العین بنائیں گے تو اخروی تعلیم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی اتنی دیں جتنی ضرورت ہے، اور زیادہ تر اپنے بچوں کو اخروی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کیا جائے۔ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر، مراکز کے اندر، مساجد کے اندر داخل کرایا جائے تاکہ ان کے عقائد درست ہو سکے، تاکہ وہ کسی بات کو بولنے سے پہلے سمجھ سکے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح